السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے علمی بحث چھیڑ دی۔ دوران گفتگو اس نے ایک عجیب سوال کر دیا اور سقراط سے کہنے لگا کہ آپ علم کا ایک سمندر ہیں۔ آپ کا ہر قول و فعل علم و عقل سے بھرپور ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے دیوانے ہیں اور آپ کو پیغمبر عقل و خرد کہتے ہیں۔ یہ علم کا اتنا بڑا ذخیرہ، اتنی بڑی دولت، بے پناہ دانائی، بصیرت، فہم و فراست اور عقل آپ نے کہاں سے پائی؟ سقراط نے اس سے نہایت تسلی سے بات سمجھائی، لیکن اس کی عقل میں کچھ نہ آیا اور وہ مزید بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ آخر سقراط نے کہا، چل میرے ساتھ دریا پر، کیونکہ اس سوال کا جواب تو وہاں پر بہتر طور پر سمجھ پائے گا۔ چنانچہ وہ دونوں دریا پر پہنچے۔ سقراط اسے کہنے لگا کہ اس پانی کو غور سے دیکھو، اس میں تمہارے سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ پانی کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس سے کچھ سمجھ نہ آئی اور بولا، مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ سقراط کہنے لگا کہ ذرا مزید غور سے تو دیکھو، جواب صاف نظر آ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں مزید پانی کے قریب کر دیں، پانی کا بغور مشاہدہ کرنے لگا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سقراط نے پھر کہا کہ دیکھو بھائی، ذرا اور قریب سے پانی کا مشاہدہ کرو، جواب تو موجود ہے۔ وہ پانی کے اور قریب ہو گیا اور پانی کی گہرائی میں توجہ سے دیکھنے لگا۔ اسی اثناء میں سقراط نے اس کا سر زور سے پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا۔ وہ شخص پانی میں غوطے کھانے لگا۔ اس نے بہت کوشش اور تگ و دو کی، لیکن سقراط نے اس کا سر نہ چھوڑا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو سقراط نے اسے پانی سے باہر نکال لیا اور پوچھا کہ ہاں بتاؤ، سوال کا جواب ملا؟ وہ شخص غصے سے بولا کہ آپ نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور مجھے مارنا چاہتے تھے۔ سقراط نے کہا، میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ پھر غصے سے بولا، آپ نے جواب کیا دینا تھا؟ مجھے تو سوال پوچھنے کی سزا دے رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے۔ سقراط نے تحمل سے جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ، جب تمہارا سر پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ وہ بولا، یہ کہ میری جان بچ جائے۔ سقراط نے کہا، جس طرح ایک مرنے والے کے پاس صرف ایک ہی خواہش باقی ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، موت کے منہ میں جانے سے نجات حاصل کر لوں، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح میری ہر لمحے یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں مزید علم سیکھ لوں۔ اس شوق اور علمی پیاس بجھانے اور شدید خواہش کے بدلے علم و دانش اور فہم و فراست کی دولت نصیب ہوئی، اور یہ ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو بھی ایسا ذوق اور شوق رکھتا ہو۔ تو دوستو، یہی علمی ذوق اور شوق تھا جس کی وجہ سے قوم نے ترقی کی منازل طے کی، اور اگر ہم نے دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو پھر علم کی گراں قدر دولت کو حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق سے آگے بڑھنا ہوگا، اور گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرتے رہنا ہے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین ڈھنگ ہے۔ تو علم کی قدر کیجیے، خود بھی سیکھیے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے۔